اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے اللہ رسول کو بھیج تاکہ ان کے ساتھ مل کے ہم ان کافروں کے اوپر فتح پائیں. وسیلے کا لفظ کہاں ہے آیت میں؟ یستفتحون میں وسیلہ ہے ہی نہیں. مفسرین کرام نے عبداللہ بھائی رسول اللہ نے ان کے بارے میں ایک حکم بھی فرمایا نا حضرت علی کو کہ جو میرے پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور جہنم تو ٹھیک ہے، دنیا میں تو فساد ڈال دیا. ہاں ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ آیا رسول اللہ کی زندگی میں یا ان کے صحابہ نے کبھی کسی کی ذات کا وسیلہ دیا؟ دوسرا جو جزوی نقطہ ہے وہ یہ ہے، جو اختلاف ہے وہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بالفرض ان کی بات بھی مان لی جائے کہ ذات کا وسیلہ ہے، ہم مانتے نہیں ہیں لیکن ایک آرگیومنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو جو یا رسول اللہ مدد ہوتا ہے یا علی مدد ہوتا ہے یا غوث پاک مدد ہوتا ہے، اس کے اندر یہ وسیلہ کہ ان سے براہ راست مانگا جا رہا ہے. بس یہ اختلاف، اس کے اوپر ڈسکشن ہو. یار ایک شخص جو ہے، ہم جس کو شرک مان رہے ہیں نا، جس کو شرک نہیں حرام مان رہے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی حرام مانتے ہیں. اچھا لیکن یہ ساری امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری تھوڑی مانتے ہیں. یہ کیوں نہیں مانتے؟ چلیں یہ تو فقہ حنفی ہے، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بھی تو پوچھے نا. آپ ساری تو نہیں مانتے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم مقلد ہیں فقہ میں. اب بات سمجھے، صرف فقہ میں، عقیدے میں نہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. حالانکہ یہ جو توسل ہے یہ تو عمل کا میدان ہے، یہ تو فقہی میدان ہے. بھائی یہ ذرا مسئلہ حل ہونے دیں. لا الہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ آپ پڑھیں. کوئی نہیں ہے معبود مگر اللہ کے. ما نعبدہم، میں ان کی عبادت نہیں کرتا الا مگر عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ کے قریب عبادت مگر اس لیے کرتا ہوں نبی کی عبادت. ہم امام مہدی کے آنے سے قبل اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ دجال کو شکست دینے کے لیے امام مہدی کو نازل فرما. لیکن اس میں نازل ایسے جھوٹے نہیں ہیں. شام بھائی جو ہے مغالطہ کر رہے ہیں، یہ مغالطہ کر رہے ہیں. ایگزیکٹ یہ ترجمہ ہے. اچھا پھر اگر مثال دیتا ہوں وسیلہ ہوتا تو یستفتحون کی جگہ توسل کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ بریک لیتے ہیں جناب. ذریعے پہ اور وسیلے پہ بات کریں گے. وسیلہ اور ذریعہ جو ہے یہ لغت کے اندر کس طرح مختلف ہے، واپس آئیے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری شیف ہیں طیبہ الطاف، ہمارے ساتھ علامہ ظہیر بھائی ہیں، علامہ رضا باقر بھائی ہیں اور علامہ عبداللہ ثاقب بھائی ہیں. السلام علیکم حضور. حضور آپ سے شروع کر لوں کیونکہ ہم تو ایسے ہی آج شامل باجا ہیں، بات انہوں نے آج کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے سے کوئی اجازت نہیں لی، میں اجازت کا لفظ ایسے استعمال کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھا نہیں ہے یا میں اس رائے میں شامل نہیں تھا کہ مجھے پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں. بے شک ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جب میں اس دنیا میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک اور جو ہے وہ ڈنڈا بھی رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تو نے میرا حکم نہ مانا تو یہ دوزخ کا راستہ دیکھ لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ہم سے یہ بھی توقع کی کہ ہم اس سے محبت بھی کریں. بے شک یہی کہا. مجھے ہی بتائیے کہ جب یہ اتنا خوف کا رشتہ ہے جس میں میری رائے بھی شامل نہیں ہے تو میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اللہ سے رسائی تک کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی جو آپ نے دباچہ باندھا اس کے حوالے سے بھی معاشرے میں بہت سے غلط العام موجود ہیں. مثلاً کہ اللہ رب العزت کی محبت ہی کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یہ بات بھی ضروری نہیں ہے. اچھا اللہ ہی نے جنت اور کا بھی ذکر کیا نا، اللہ تعالیٰ نے ہی جنت کی ترغیب دی. تو اللہ تعالیٰ نے کی صرف محبت ہونا ضروری ہے، لیکن صرف محبت ضروری نہیں ہے کہ جنت کی جو ترغیبات ہے اس کو محو کر دیا جائے. قرآن پاک کا 1/4 حصہ جنت اور جہنم کے اوپر مشتمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی رغبت بھی ڈالی ہے، تو جنت کے لیے اسٹرگل محنت کرنا بھی جائز اور درست ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی جائز اور درست ہے. جو آخری بات آپ نے کی ہے کہ وہ ایک رستہ طریقہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا کیا ہے، جو آج کا آپ نے پہلے اس بات کو طے کر لیں کہ یہ تو خوف ہے نا کہ نہ میں اس رائے میں شامل ہوں اور پھر میرے اوپر ایک جبر بھی ہے. اچھا یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو جو خالق ہوتا ہے، میں محبت تو کرنے ایک بات بتایا، جو خالق ہوتا ہے جس نے تخلیق کی ہے اس سے تو نہیں بندہ سوال پوچھ سکتا. قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں پوچھا جا سکتا. اچھا. بلکہ اللہ ہمارا کریٹر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا تو یہ کیسے پتہ اللہ نے کریٹ کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ انسانی فطرت بھی ہے. نہیں یہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کریٹ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب صرف مشاہدہ ہی دیکھے، فطرت کے اندر بھی یہ بات ہے. الست کا ذکر قرآن پاک میں پورے کا پورا واقعہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے عالم ارواح میں، تخلیق سے پہلے بھی وہ یہ ساری چیزیں مجھے کس نے بتائی ہیں؟ قرآن و حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے. مجھے قرآن نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بے شک. اس کا مطلب میرا پہلا جو نسبت ہوگا وہ ہوگا ایک اس ہستی سے، میرا کانٹیکٹ، میرا ٹچ، جس کو میں اس دنیا میں اگر نہیں بھی دیکھوں تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ہستی ہے جس کے ذریعے سے بے شک ایک لفظ استعمال کر لوں، ہاں جس کے وسیلے سے آئے صدقے آپ نے خود ہی کر لیا. میں نے اللہ کو بھی مانا ایسے جیسے اس نے چاہا. بے شک
بے شک. ٹھیک ہے, اور وہ جو خوف کا رشتہ تھا وہ بھی مجھے اس ہستی نے بتایا کہ یہ خوف نہیں کرنا, محبت کا بھی یہ راستہ ہے. سو یہ میں نبی کو وسیلہ کہہ سکتا ہوں بنیادی طور کے اوپر. بلال بھائی تھوڑا سا آج مجھے ٹائم اس لیے زیادہ دینا کہ آپ 3 ہیں میں 1 ہوں, تو یہ تو میں نے ویسے ذرائع تفنن جو اور ویسے یہ دل سے نکلی ہے. اجازت کے ساتھ ایک جملے میں ہشام بھائی کی پوری گفتگو یہ ہوگی کہ ذات کا وسیلہ دنیا سے جانے کے بعد ثابت. اچھا مختصر نہیں, میں اس سے بھی پہلے ایک دباچہ باندھتا ہوں تاکہ وسیلہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا تو ہمیں انکار نہیں ہے. ہم تینوں وسیلے کی کچھ قسموں پہ متفق ہیں. اچھا کچھ 2 قسموں پہ جو اختلاف ہے صرف وہ ڈسکس ہونی چاہیے. جو 3 قسموں پہ اتفاق ہے وہ میں صرف جزوی طور پہ بتاؤں گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ہم تینوں اس بات پہ متفق ہیں, یا رزاق تو رزاق ہے تو رزق دے, تو رحمان ہے رحم فرما, تو غفار ہے تو مغفرت. یہ وسیلہ تو نہیں ہے نا, یہ وسیلہ ہے اللہ, یہ ڈائریکٹ ہے نہیں, اللہ کے صفات کا وسیلہ ہے. اللہ کی صفات کا وسیلہ ہے, اللہ کی صفات کا, اللہ کو وسیلہ دیا رزاق ہونے کا وسیلہ ہے. اللہ کی صفات کا, اللہ تو رزاق ہے تو رزق دے. ہاں یہ اللہ کی صفات. یہاں بھی یعنی کہ میں ڈائریکٹ نہیں اللہ سے مانگ رہا, یہاں پہ وسیلہ بنا کے مانگ رہا. یہ وسیلہ شرعی طور پہ جائز ہے نا, جو قرآن و سنت, یہ تو قرآن سے ثابت ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اس کے ذریعے مانگا جائے, اس کے اوپر اتفاق ہے, اس لیے اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہیے. دوسرا انسان کے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ جس پہ حدیث ہے, اس کے اوپر ہم تینوں کا اتفاق ہے. انسان کبھی بھی کسی پریشانی میں مشکل میں پھنس جائے تو اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے, اللہ اگر فلاں عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرا یہ کام کر دے. وہ غار والا واقعہ, تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا, اس کے اوپر بھی اتفاق ہے, اس لیے یہ بھی ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات جو ہم تینوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے پاس جائیں جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں مستجاب الدعوات ہے یا آپ سمجھتے ہیں اس کی دعا میں تاثیر ہے, اس کے پاس جا کے دعا کروائیں تو اس کو کہتے ہیں دعا کا وسیلہ, کسی بھی نیک شخص کی دعا کا وسیلہ. ان 3 باتوں میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی کا بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہے, کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی حدیث ہے کہ جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے, صحابہ جاتے تھے رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے اور رسول اللہ ہاتھ اٹھاتے تھے, دعاؤں کو قبول کر لیے. جو اختلاف ہے بنیادی طور پہ ہم تینوں نے اس بات کے اوپر آرگیومنٹ دینے ہیں کہ ہم جو اہل حدیث مکتبہ فکر اور اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اور سنت رسول اللہ نے پورا پہنچایا اور وسیلہ نیک اعمال میں سے ہے, اور نیک اعمال بھی رسول اللہ سارے بیان کر کے گئے, کوئی چھپا کے نہیں گئے. تو ہم نے رسول اللہ کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگی سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ کیا رسول اللہ کی زندگی میں یا صحابہ نے کبھی کسی ذات کا, جس کی طرف حسن بھائی نے اب یہ وہ جملہ ہے, کسی ذات کا وسیلہ دیا ہو کسی شخص. مثلا کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو صحاب تھے, اللہ کے رسول کا صحابی ہونا ایک نیک عمل ہے؟ نیک عمل کا وسیلہ دینا تو جائز ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ایک صحابی کیا یہ دے سکتا ہے وسیلہ کہ یا اللہ میں تیرے نبی کا صحابی ہوں, مجھے اس نیک عمل کے صدقے میں میری یہ دعا قبول کر. نیک عمل کے اوپر ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. ہاں نیک عمل کے اوپر نہیں کوئی اعتراض. تو اختلاف یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے, اللہ رسول اللہ دے صدقے میں معاف کر دے, اللہ رسول اللہ دے, یہ اس کو کہتے ہیں توسل بالذات, ذاتی توسل. ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے. اور جو اگلا پوائنٹ ہے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا, کسی کی بھی ذات کا واسطہ, نبی کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا. یہ ثابت کرنا ہوگا صحابہ نے دیا ہو یا رسول اللہ کی زندگی سے کوئی واقعہ. نہیں, میں نے ابھی تو آپ سے عرض کیا کہ صحابہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تیرے صحابی ہیں نا, ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. رسول اللہ کو دیکھنا وہ نیک عمل ہے نا, نیک عمل ہے حالت ایمان میں. وہ صحابی یہ واسطہ دے گا, اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل مقبول ہے تو میری یہ دعا سن لے. نیک عمل کے وسیلے کے اوپر تو اختلاف ہے. جو ایمان کی حالت میں نہیں ہے اس کا نیک عمل یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس نے رسول کو دیکھا ہے, نہیں وہ نیک عمل نہیں ہے. وہ تو مخالفت میں ہوگا, وہ تو ابو جہل. نہیں, ایمان کی حالت میں نہیں ہے. ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا وہ تو نیک عمل ہے. ایمان کی حالت جو حالت میں نہیں ہے وہ تو مخالف ہے. رسول اللہ کو دیکھنے کے اوپر اس کا گناہ آئے گا. صرف ایک جملہ کہہ کے پھر ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ آیا رسول اللہ کی زندگی میں یا ان کے صحابہ نے کبھی کسی کی ذات کا وسیلہ دیا. دوسرا جو جزوی نقطہ ہے وہ یہ ہے, جو اختلاف ہے وہ یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بالفرض ان کی بات بھی مان لی جائے کہ ذات کا وسیلہ ہے, ہم مانتے نہیں ہیں لیکن ایک آرگیومنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو جو یا رسول اللہ مدد ہوتا ہے, یا علی مدد ہوتا ہے, یا غوث پاک مدد ہوتا ہے, اس کے اندر یہ وسیلہ کہ ان سے براہ راست مانگا جا رہا ہے. بس یہ اختلاف, اس کے اوپر ڈسکشن ہو. یا رسول اللہ نہیں کہا جا سکتا, یا رسول اللہ تو کہا جا سکتا ہے, یا رسول اللہ مدد یہ نہیں کہا جا سکتا, یا علی مدد, یا غوث پاک مدد. اس میں یہ وہ کون سا وسیلہ ہے, یہ ان سے براہ راست مانگا جا رہا ہے.
اب آپ ڈبیٹ اوپن کریں, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ جس میں ہمارا نقطہ اختلاف ہے, جن کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں اس کے اوپر ڈبیٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مگر میرا یہ خیال ہے, مجھے درست کر دیجئے, میرا یہ خیال ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے, تو میں رسول کو اللہ مان کے تھوڑی یہ بات کہہ رہا ہوں, میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میڈییٹر, ایک وسیلہ بنا کے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کی نسبت اللہ سے قریب ہے, وہی آپ پر آتی ہے, اس لیے آپ اللہ کے قریب ہیں. اب خواب میں بھی دیکھتے ہیں, وہی فرشتہ بھی آپ کے پاس آتا ہے, اللہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے کے اندر ہے. تو میری یہ جو آرزو ہے یہ اللہ کے حضور پیش کر دیں, اس میں کیا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. یہاں پر وسیلہ اللہ نے جو ہے مشروط نہیں قرار دیا کہ فلاں وسیلہ ہو سکتا ہے اور فلاں وسیلہ نہیں ہو سکتا. اب دوسرا یہ وسیلہ تلاش کرو. ہاں جی, وسیلہ تلاش کرو. اب یہاں پہ جو ہشام بھائی نے کہا نا, ایک وسیلہ اور دوسرا استغاثہ یا استمداد ہے, تو کہ وہ دو الگ الگ چیزیں ہو جائیں گی. پہلے ہم وسیلے پہ ہی بات کر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ آپ کی بعثت سے پہلے اور دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی دیا گیا ہے. جیسے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ہے, فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, کہ جب جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تو ان کے رب نے انہیں کچھ کلمات سکھائے اور اس کے صدقے میں ان کی توبہ قبول ہو گئی. اب جیسے تفسیر در منصور میں بھی روایت ہے, روح المعانی میں بھی روایت ہے, اسی طرح سے المستدرک علی الصحیحین میں علامہ حاکم نیشاپوری اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی. فرمایا اسألوکا بے محمد اللہ غفرت لی, کہ بارے الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ تو مجھے معاف کر دے, بخش دے. اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایت کے مطابق کہا کہ تم انہیں کیسے جانتے ہو, فرمایا جب آپ نے میری تخلیق فرما لی اور میں نے اپنا سر بلند کیا عرش کی جانب تو میں نے دیکھا وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ یعنی یہی یہودی اس سے پہلے جب کافروں پر فتح کے لیے دعا مانگتے تھے تو اس میں کیا تھا, اس آیت کے پس منظر میں جیسے علامہ فخر الدین رازی نے لکھا, وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیتے تھے, اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی, کہ ہمیں فتح دے اور ان پہ غلبہ عطا فرما, وہ نبی جو امی ہے. یعنی وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا گیا. اور پھر خود جیسے ہشام بھائی نے کہا, کیا کبھی صحابہ نے اس سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں بظاہر تو ایک عمل کی بات ہے, لیکن وہاں سے صحابہ کے سامنے ایک ہمیں توسل کسی شخص کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے, اور وہاں تقریر صحابہ ہمیں ظاہر ہوگی. وہ کیا کہ جو یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, کہ اگر وہ اپنے نفس پہ ظلم کر دیں تو میرے حبیب آپ کے پاس آ جائیں اور وہ اپنے لیے استغفار اللہ سے طلب کریں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, اور وہ ضرور پھر اللہ کو بخشش کرنے والا پائیں گے, یعنی توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. اب یہاں پر یہ تو رسول خدا کی زندگی تک کہیں گے کہ ان کے پاس آئیں, لیکن اسی کے ذیل میں امام قرطبی نے, اپنا جواب میں خود دوں گا, نہیں ہاں نہیں اب ہاں جی, لیکن میں عرض کروں امام قرطبی نے اور تفسیر ثعلبی میں یہ روایت انہوں نے ذکر کی ہے. رسول خدا دنیا سے پردہ فرما گئے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہیں. 3 دن گزرے, ایک اعرابی آیا, اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پہ گرا دیا اور گریا کرتا ہے, اور یہی آیت تلاوت کرتا ہے کہ اللہ نے میں حکم دیا اگر اپنے نفس پہ ظلم کر لیا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آؤ, وہ آپ کے لیے مغفرت طلب جملہ کہا تھا میں پتھر سے بات نہیں کر رہا. ہاں بھائی ان 4 واقعات, ہاں بات کر ان, لیکن یہ 4 واقعات کا میں نے جواب دینا ہے. آپ نے جواب دینا ہے. جو میں نے بات پڑھی تھی وہ یہ بھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو آسمان پہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اس کے ذریعے ہو جائے گا, تو ابھی تو وہ امتی بنے بھی نہیں ہیں, تو رسول آئے بھی نہیں ہیں, اور وہ ان کا وسیلہ دے رہے ہیں, تو شخصی وسیلہ تو ہوا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی اس طرف ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال با کمال کے بعد بارش کے لیے دعا کرنی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے مشورہ کیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان جو کہ بڑے محبوب تھے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, تو ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, تو ان کا جو مقام ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں, اے اللہ ہمیں بران رحمت عطا فرما.
تو یہ وسیلہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں مل گیا ہے کہ صحابہ کرام نے اس عمل کو پیش کیا ہے. اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی دعا کی تلقین فرمائی ایک صحابی کو جو فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بینائی نہیں تھی, میں نے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے نور عطا فرما دے, تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ ایک دعا سکھائی. وہی صحابی فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے, ملاقات نہیں ہو پاتی. تو ایک دن مجھ سے ملا اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں جاتا ہوں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں, ملاقات نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو یہ کلمات سکھائے کہ تم اچھی طرح وضو کرو, 2 رکعت نفل پڑھو, اور یہ دعا جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے پھر تم جاؤ. تو رسول نے اس اندھے کو سکھائی تھی, جاؤ انشاءاللہ تمہاری جو ہے وہ بات سنی جائے گی, اور مجھے بھی ساتھ لے جانا. اس شخص نے جا کر ایسے ہی کیا اور وہ گیا تو دربار نے خلاف توقع اس کو اکاموڈیٹ کیا, لایا, اندر بٹھایا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور اس نے جو بھی عرض کیا وہ پورا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط سالی ہو گئی. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے فینانس منسٹر کہہ لیں یا منسٹر فوڈ کہہ لیں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ شریف پہ حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی, آپ کی امت بڑی پریشان ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجیے اور بارش دلوا دیجیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے انہیں اونگ آ گئی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں ارشاد فرمایا کہ بارش ہو جائے گی انشاءاللہ, عمر کو جا کے کہیے ذرا نرمی کریں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے, ابن کثیر میں بھی اس کو البدایہ والنہایہ میں بیان فرمایا ہے. لہٰذا یہ صحابہ سے بھی عمل ہمیں مل رہا ہے کہ انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور بعد از ظاہری وصال کمال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اور بھی اس پر دلائل جو ہیں وہ روایات میں موجود ہیں. اس کی ایکسپلینیشن اور لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ایک جو کام ہے نا وہ یقیناً ہمارے علماء کرام کے تھے, وہ کہتے ہیں ساری روایتیں جو ہے نا یہ ضعیف ہیں یا اس کے اندر یہ راوی جو ہے یہ ایسا نہیں ہے. تو وہ ڈنائل میں اگر ہم نہ جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ درست ہیں, تو پھر ہمارے پاس کیا وجہ ہوگی کہ ہم اس اللہ کے قریب جانے کے لیے کوئی ایسا راستہ, کوئی ایسا وسیلہ تلاش کریں جو کہ ہمارے اس خوف کو جو دل کے اندر ہے کہ اللہ نے ہماری رائے تو نہیں لی لیکن ہمارے اوپر ایک دوزخ کا بھی عذاب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا, اس خوف سے نکلنے کا طریقہ کیا یہ وسیلے نہیں بن سکتے؟ واپس آئیے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حشام بھائی کا کہنا ہے کہ میرے پاس 8 مقدمے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں اور میں نے 8 کے جواب دینے ہیں. بلال بھائی بنیادی طور پر میں شروع سے کرنا چاہتا ہوں, حضرت آدم والی بات سے شروع کی. اگر آدم سے شروع کرنا ہے ادھر سے کرتا ہوں. یہ جو روایت انہوں نے پیش کیا لو لاکھ والی, یہ ضعیف نہیں. آپ کہتے ہیں نا بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں ضعیف, یہ من گڑت ہے, موضوع ہے. اس کی وجہ ہے کہ قرآن کے بھی خلاف ہے. کیوں؟ سنیں, فتلقات انہوں نے آیت پڑھی ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمات دیے اور اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں وہ کلمات ذکر نہیں کیے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ آدم کو یہ کلمات دیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت بھی کر دی کہ آدم کی اس کلمات کی وجہ سے توبہ ہوئی, اس دعا کی وجہ سے توبہ ہوئی. نمبر 1. ایک سیکنڈ, آپ کو پہلے پورے 8 جواب دینے ہیں یا بیچ بیچ میں؟ بیچ میں آپ نے کہا کہ یہ من گھڑت حدیث ہے. ہاں, موضوع کا مطلب ہے من گھڑت 400 سال بعد ایجاد کی گئی رسول اللہ کے دور میں. من گھڑت ہیں؟ ہاں ہیں. یہ من گھڑت کس نے کی ہیں حدیثیں؟ ہاں, تو جو اتنی جرت ہے یہ, اس کے اوپر تو ہمارا تینوں کا اتفاق ہے کہ من گھڑت حدیثیں کس نے کی ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ ایسے لوگ تھے جو محدثین کے زمانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنے. کیسے پیدا ہوئے سنے؟ ایک بندے کے رسول اللہ کے صحابی سے ملاقات ہی نہیں, نہ رسول اللہ سے ملاقات ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. نہیں, وہ کیوں کہتا ہے؟ ہاں, کیونکہ وہ چاہتا ہے, اس کے اپنی کچھ انٹینشن ہے, اس کے اپنے نظریات ہے, وہ اپنے نظریات آپ نے اپنے نظریات کو انڈوز کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جھوٹ باندھا. تو رسول اللہ یہ مسلمان تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان تھے. رسول اللہ نے ان کے بارے میں ایک حکم بھی فرمایا نا حضرت علی کو کہ جو میرے پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور جہنم تو ٹھیک ہے, دنیا میں تو فساد ڈال دیا. ہاں, تو اسی وجہ سے محدثین نے پھر چھانٹ کے ان کو لادہ بھی تو کر دیا نا, اس لیے دین میں مکسنگ تو نہ ہوئی. یار وہ امت جو اپنے نبی پہ جھوٹ باندھ رہی ہے, باندھتی تو کیا نہیں بات کا نام ہے. ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی آج کل آپ کو معاشرے میں ایسی باتیں مل جائیں گی کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. خود سب سے زیادہ کوئی نہیں جھوٹ باندھے گا, یا حکومت کے لیے باندھے گا یا پیسے کے لیے باندھے گا یا کس کے لیے. آپ کو کئی لوگ ان سے پوچھ لیں حضرت علی کے بارے میں ایسے اقوال منسوب کریں گے حضرت علی نے یہ کہا, وہ حضرت علی نے کہا نہیں کہا. یہ دوسری بات یہ ہے بلال بھائی, جو صحیح ترین حدیثیں جو 2 انہوں نے بیان کی ہے وہ بیان کر کے پھر وہ قرآن کی دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں.
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کیونکہ اصل مقدمہ تو یہ ہے کہ میں بھی مانتا ہوں، یہ بھی مانتا اندھے والی، اندھے والی بھی، اور جو انہوں نے حضرت عباس والی، یہ ان دو حدیثوں میں تو ہم تینوں کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان دو حدیثوں سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے آپ نے سمجھ؟ اچھا یہ ثابت جو ہے اس کا انٹرپریٹیشن مطلب ہے، انٹرپریٹیشن کا مطلب نہیں، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تو حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قحط سالی ہوتی تھی تو ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، رسول اللہ کا وسیلہ دیتے تھے اور رسول اللہ کی دعا سنی جاتی تھی۔ آج رسول اللہ دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ تو انہوں نے میرا مقدمہ لڑا ہے، اب چچا عباس کو بلایا جائے اور چچا عباس سے دعا کروائی جائے، اگر ذات کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہیں، رسول اللہ کی قبر مبارک چند قدم کے فاصلے پہ ہے، اور ذات کا وسیلہ ہوتا تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ رسول اللہ کے صدقے ہماری دعا کو قبول کر لیں۔ جی یہاں تو ذات سے بھی آگے چلے گی بات، چچا سے بھی وسیلہ مانگ رہے ہیں، یہی بات میں آپ کو میں یہی بات پلس ہو گئی نا، اب پلس سنیں نا، اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو رسول اللہ سے منگوایا جاتا، رسول اللہ کا واسطہ دیا تھا۔ یہ وہ وسیلے کی قسم ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں، دعا کسی بھی زندہ شخص سے منگوائی جا سکتی ہے، یہاں پہ چچا عباس کی دعا کا وسیلہ دیا ہے، اگر ذات کا نہیں، رشتے کا نہیں۔ اب بتائیں، یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر ذات کا وسیلہ دینا ہوتا تو رسول اللہ کی ذات افضل ہے کہ چچا عباس کی؟ رسول کی۔ کوئی عقلی اور علمی بات مکالمے کے اندر بھی تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو وسیلہ دیا گیا وہ دعائے چچا عباس کا ہے، اور دعا کے لیکن وہ چچا ہے نا، دعا کے اوپر نسبت ہے۔ دیکھیں میں تو پہلے اس لیے مقدمہ باندھا تھا کہ دعا کے وسیلے کے ہم تینوں قائل ہیں، ٹھیک ہے، تو چچا عباس کی ذات کا وسیلہ، اس سے یہ دعائے چچا عباس سے یہ ذات چچا عباس کا وسیلہ ثابت کر رہے ہیں، ہم اس سے دعائے چچا عباس کے وسیلے سے ثابت کرتے ہیں۔ آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے؟ انٹرپریٹیشن یہ ہے، اور کیا؟ رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ اگر ہوتا تو حضرت عمر رسول اللہ کے ذریعے کیوں نہیں دعا کی؟ ویسے بلال بھائی علامہ ابن حجر نے یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے یہ روایت کے بعد نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یعنی نیکوکار لوگ اور اہل بیت کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اس روایت سے وسیلہ پلس کہہ رہا ہوں نا، نیکوکار لوگوں کی نیکوکار کو بھی اور اہل بیت کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سی حدیثیں رہتی ہیں وہ نبینے والی میں، یہاں پہ دعائے رسول اور دعائے چچا ابن حجر ان کا یہ دعا نہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ زندہ تھے، بخاری کے ایگزیکٹ الفاظ ہے، ہم رسول اللہ کا وسیلہ دے کے دعا کروایا کرتے تھے، اب وہ نہیں ہے تو ہم چچا عباس کو بلاتے ہیں۔ تو وسیلہ اب بھی دیتے تھے، وسیلہ اب بھی دیتے ہیں، اب نہیں ہے تو ہم ان کا یہ نہیں ہے اس میں یار مفہوم کیا، اب چچا عباس کو بلائیں گے کیونکہ چچا عباس کی اللہ دعا سنتا ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی دعائے چچا عباس کا وسیلہ ہے، یہاں دعا کا لفظ بھی نہیں ہے، دعا کا لفظ ہے، چچا عباس سے دعا کروائی، اگر نہ لفظ ہو میں ذمہ دار۔ چچا عباس جو ہے وہ وسیلہ ہے نا، رسول کا رشتہ دار ہے نا بھائی۔ دعائے نیک شخص کے کو ذات سے مکس کیا گیا، یہی تو مسئلہ اصل میں، نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، یہ ثابت ہوا نا، یہ تو ثابت ہوا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بھی جو نبینا والی صحیح ترین روایت ہے، وہاں پہ بھی وہ کس کے پاس آیا؟ رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی بنائی درست کر دے، اور پھر ترکید کی، یہی کہا نا عبداللہ بھائی، رسول اللہ نے پہلے اس کے لیے دعا کی اور پھر اس کو کہا اب اپنے اس رسول کی کے وسیلے سے اللہ سے مانگ، اور اس بندے کے ساتھ یہ بات بھی کہی، وسیلہ ہو گیا نا، بات تو سنیں، دعائے رسول کا وسیلہ ہے کہ جو رسول اللہ نے اللہ آپ کے سامنے سفارش کی ہے، یہ بات آپ یہ حدیث میں ہے، میں دینے والا ہوں اور تو بانٹنے والا ہے، یہ ہے یا یہ بھی صحیح؟ یہ تو زندہ شخص کے لیے تقسیم ہے، اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے؟ نہیں اعتراض، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ دینے والا ہے، یہ بانٹنے والا اس سے آپ دعا کرا رہے ہیں۔ میں رسول اللہ وہاں پہ بھی دعائے رسول کا وسیلہ کہ رسول اللہ نے جو آپ کے سامنے دعا کی تھی، انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے بڑی اہم، میں دینے والا ہوں، یہ بانٹنے والا، اس میں دعا کہاں پر ہے؟ بلال بھائی اگر دعا کے میں جملے پڑھوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بے نبیک محمد، نہ بے نبی کا محمد نبی الرحمہ، یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کی، اب انہوں نے رسول اللہ کی دعا کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا۔ اصل اہم بات ہے جو آپ نے یستفتحون والی آیت، لیکن نہیں، پھر جناب عثمان بن حنیف یعنی جو اس کے راوی ہیں وہ بعد میں بھی رسول خدا پردہ فرما گئے، پھر انہوں نے یہی جب ایک شخص آیا، وہ صحابی یعنی صحابی کے طریقے سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے وہ جو بندہ آیا اسے کہا کہ تم یہی جو حضرت عثمان والی بات ہے نا کہ حضرت عثمان کے دور میں ایک شخص آیا، یہ حدیث تو سرے سے ضعیف ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو ضعیف ہے، نہیں بلال بھائی، روایت ہی ضعیف ہے، شدید کی وجہ سے یہ روایت۔ واپس آ کے بات کریں، آپ سے بات شروع کریں۔ ایک بات ان کی آیت بڑی اہم انہوں نے ایک پیش کی ہے، ادھر انہوں نے کہا یستفتحون، کہ جو کفار جو پہلے کافر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا کرتے تھے، یہاں پہ یستفتحون میں وسیلے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہاں پہ تو یہ ہے جیسے میں پس منظر، اب سنیں یہاں پہ اس بات کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن میں بتاتا ہوں،
آج بھی ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ مہدی کو بھیج اور ہم ان کے ساتھ مل کے قتال کریں اور دجال کو شکست دیں. اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے اللہ رسول کو بھیج تاکہ ان کے ساتھ مل کے ہم ان کافروں کے اوپر فتح پائیں. وسیلے کا لفظ کہاں ہے آیت میں؟ یستفتحون میں وسیلہ ہے ہی نہیں. مفسرین کرام نے وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، یہ آرگومنٹ یہاں سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے پہلے تو آپ بتا دیجیے کہ وہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو روایت ہے ضعیف ہے. جب وہ ہاں جی بسم اللہ. ان کا جواب میں دوں گا. یہ جو ہشام بھائی نے کہا ہے نا جناب عثمان بن حنیف سے جو روایت ہے کہ وہ ضعیف ہے کہ شبیب بن سعید کی وجہ سے، اس میں یہ ہے کہ امام طبرانی نے المعجم میں یہ روایت درج کرنے کے بعد کہا وَإِسْنَادُهُ صحیح، کہ اس کی اسناد ٹھیک ہے. اسی طرح ابن خزیمہ انہوں نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. اب جیسے ہمارے جو برادران اہل حدیث ہے وہ اس پہ جو اشکال کرتے ہیں کہ شبیب بن سعید ضعیف ہے، وہ نہیں ضعیف. اصل میں وہ جن سے آگے ان سے جو روایت کر رہے ہیں نا، اگر تو ابن وہب روایت کر رہا ہو پھر روایت ضعیف ہے. اگر ان کا بیٹا احمد روایت کر رہا ہو، یہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، پھر وہ روایت میں کوئی حرج نہیں، وہ روایت صحیح ہے. اور پھر امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو 3 اسناد سے ذکر کیا ہے. 2 اسناد میں ابن وہب ہے ہی نہیں، یعنی انہوں نے ایک روایت میں احمد سے نقل کیا جو شبیب بن سعید کا بیٹا ہے اور جس کے اوپر تمام کا اتفاق ہے کہ وہ صحیح. اور اسی طرح جب حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین میں شبیب بن سعید کے بیٹے احمد سے یہ روایت نقل کی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے امام بخاری کی شرط کے مطابق. اچھا دوسری اب بات سنیں، شبیب بن جو سعید ہے نا، جب وہ اپنے بیٹے سے روایت کریں، یہ انہوں نے بھی بیان کر دیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس نسخہ امام زہری موجود ہے. وجہ سن لیں، جب وہ اپنے بیٹے سے روایت کرے نسخہ امام زہری کے تحت تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، لیکن جب وہ ابن وہب سے روایت کرے تو وہ منکر ہوتی ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے. اس بات کا اقرار انہوں نے بھی کر لیا. ابن وہب سے جب بھی وہ روایت کریں گے منکر ہے. اس کی وجہ بھی سن لیں کہ وہ سوء حفظ کا شکار ہو گئے تھے، انہوں نے عمدن جھوٹ نہیں بولا، وہ سوء حفظ کا شکار ہوئے. اپنے بیٹے سے روایت کریں گے تو صحیح ہوگی، ابن وہب اور دیگر سے روایت. لیکن اب وہی تو عرض کر رہا ہوں، امام بہقی نے اس کی 3 اسناد لکھی ہے، 2 میں ابن وہب ہے ہی نہیں، وہ جناب احمد شبیب بن سعید سے روایت کرتا ہے. لہٰذا اگر میں جواب دے دوں تو پھر مجھے ایک بات بتائے، اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہہ رہا ہے جو آپ بھی ہم بھی سب متفق ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں قریب ہوں، اللہ قریب ہے. مولوی کہتا نہیں اللہ دور ہے، اللہ کہتا میں قریب ہوں، مولوی کہتا نہیں دور ہے. اللہ کی مانی جائے کہ مولوی کی نہیں. ہمارے معاشرے میں عام وسیلے کا کنسیپٹ یہ پیش کیا نہیں اللہ سے ڈائریکٹ تو مان سکتے ہیں، اس میں تو اتفاق ہے تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی، ایک واسطے کی، وسیلے کی ایسی فضول قسم کی روایت نہیں. دوسری بات ہے بلال بھائی، ہم تینوں بیٹھے ہیں، ہم دیوار کے پیچھے کی بات نہیں سن سکتے، لیکن ہم میں سے جو بھی مر جائے گا وہ براہ راست سننا شروع کر دے گا. اچھا مجھے بتائیں، اللہ حی القیوم ہے، اللہ حی القیوم ہے، وہ اس سے وہ براہ راست نہیں سنتا، لیکن جو مر جاتا ہے وہ دنیا میں جہاں بھی مرے وہاں سے براہ راست سننا شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ ہو جائے گی، تھوڑی سی چلے ڈیبیٹ سے باہر کی بات. میں عرض کرتا ہوں جو بات کی نا ہشام بھائی نے، پہلے تو وہ آیت کے اوپر وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس میں من قبل تو رسول اللہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے، تو امام مہدی کے تشریف لانے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں امام مہدی کو بھیج. مفسرین کرام نے اس پر کلام کرتے ہوئے باقاعدہ یہ لکھا کہ وہ عرض کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اب بتائیں اللہ ہمیں فتح عطا فرما. یہ مشرکین سے جو اہل کتاب جب مشرکین کے سامنے آتے کہ یا اللہ یہ مشرک جو ہمارے مقابلے پہ آئے ہیں اس نبی آخر الزمان جو تشریف لانے والے ہیں ان کے وسیلے سے وسیلے کا لفظ ہے، ذریعے سے. اب بات سنیں، ذریعہ وسیلہ، بات سنیں بلال بھائی، بات سنیں، ایک جملہ سنیں. اللہ تعالی ہمیں فتح دے دجال کے خلاف امام مہدی کے ذریعے. یہ دعا اور یہ کہنا آپ فرق کر رہے ہیں ذریعہ اور وسیلہ. نہیں ذریعہ نہیں، لفظ ہی نہیں ہے. دوبارہ آپ فرق یہی کر رہے ہیں ذریعہ اور وسیلہ. ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ ایک بندہ دعا کرے اے اللہ رسول کو مبعوث، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ رسول کو مبعوث کر، ان کے ساتھ مل کے ہم کفار. جب بھی مطلب یہ ہے، اگر یہ مطلب نہ ہوتا تو وسیلے کا لفظ ہوتا. ذریعے اور وسیلے میں فرق کیسے ہے؟ مجھے بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ذریعے اور وسیلے کا فرق کیسے ہے؟ میری بات سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہم امام مہدی نے ابھی آ چکے ہیں کہ آنا ہے؟ اب ہم ان سے پہلے ہو گئے نا، من قبل. ہم امام مہدی کے آنے سے قبل اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ دجال کو شکست دینے کے لیے امام مہدی کو نازل فرما.
لیکن اس میں ناظرین بھائی ایسے جھوٹے نہیں ہیں، شام بھائی جو ہے نا مغالطہ کر رہے ہیں، یہ مغالطہ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹ یہ ترجمہ ہے یس۔ اچھا پھر اگر مثال دیتا ہوں وسیلہ ہوتا تو یستفتحون کی جگہ توسل کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ بریک لیتے ہیں جناب، ذریعے پہ اور وسیلے پہ بات کریں گے۔ وسیلہ اور ذریعہ جو ہے یہ لغت کے اندر کس طرح مختلف ہے، واپس آئیے بات کرتے ہیں۔ کہ مجھے جو ابھی تک سمجھ آئی ہے نا وہ یہ کہ سارا لفظوں کا کھیل ہے جو کہ آپ کھیل رہے ہیں اس وقت سارے مل کے، کیونکہ ذریعے میں اور وسیلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذریعہ کا ہے، وسیلہ نہیں کہا ہے، مطلب ہاں کیا یس نہیں کہا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا وسیلہ ثابت ہوتا ہے اور احادیث سے، صحیح حدیثوں سے ہوتا ہے، تو پھر بحث کس چیز کی ہے؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ہم جس پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو لیتے ہیں، شام بھائی یا ان کا اسکول آف تھاٹ اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہمیں سچ کا اسکول آف تھاٹ نہیں چاہیے، اپنا اسکول آف تھاٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی دیانتداری کے ساتھ ہی اپنی اس رائے کو قائم کرتے ہوں گے اپنے علمی دلائل کی روشنی میں، جو ہم بھی ظاہر ہے۔ اچھا میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس سے مفسرین کرام نے جو لیا، جو سمجھا، جو ہم سے ظاہر ہے صدیوں پہلے کے لوگ ہیں جنہوں نے یقیناً بہت قریب سے دیکھا اس سارے معاملے کو، انہوں نے اس پر جو کلام کیا وہ کلام یہی ہے کہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم پہلے انہی کے وسیلے سے مانگتے تھے اور اللہ تمہیں دیتا تھا فتح، جب یہ نہیں آئے تھے۔ تو اب جب وہ تشریف لے آئے، پھر ایک اور بڑی باریک سی چیز ہے جس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں شرک ہر حال میں شرک ہے جی، یہ نہیں ہے کہ شرک جو ہے وہ اس حال میں ٹھیک ہو گیا، اس میں بھی ٹھیک ہو گیا، اس میں بھی ہو گیا، صرف اس چیز پہ آ کے کویسچن مارک آ گیا کہ یہاں پہ آ کے یہ شرک ہو جائے گا، ادروائز یہ شرک نہیں ہوگا۔ ایک اور میں روایت پڑھ کے پھر آگے بات کو آپ لے کے چلیے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری چچی جان جنہیں آپ امی جان کہتے تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب دنیا سے تشریف لے گئیں آپ، تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا ارشاد فرمائی، قبر میں لیٹ کے۔ جی وہ جو دعا فرمائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی کے توسل اور جو گزشتہ انبیاء تشریف لے گئے ان کے وسیلے سے میری جو یہ والدہ ہیں ان کی قبر کو وسیع فرما دیں۔ کیا بات، کیا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کا وسیلہ بھی یہاں پہ پیش فرما دیا تاکہ یہ بات بھی محل نظر۔ اور اس پر جو ہے پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کلام کیا ہے، جو اکابرین امت کے اقوال کی روشنی میں ہم لیں گے نا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں ان روایات اور سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بعد از وصال بھی وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے، تو جب دیگر انبیاء کا وسیلہ جائز ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اولا جائز ہوگا۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے صدقے، ان کے ذریعے سے، ان کے صدقے سے، ان کا جو تیری بارگاہ میں مقام ہے۔ جی بالکل۔ بلال بھائی اب میری باری یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دو تین باتیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ شرک کیسے ہے۔ پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جو توسل بالذات ہے، اس کے اوپر ہم حرام کا، نجائز کا، اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میں ان سے بھی یہ پوچھتا ہوں، یہ بات میں جواب دیں بات مکمل کرنے کی۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ الاکبر میں یہ بات لکھی کہ بیت اللہ شریف اللہ کی مخلوقات کا بالذات توسل دینا مکروہ ہے۔ ہم اس کو حرام، نجائز اور مکروہ کہتے ہیں، اس کو ہم شرک نہیں کہتے۔ شرک ہم وسیلے کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کے اوپر وہ کہہ رہے کہ یہ استمداد کی، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، اس کو ہم حرام نجائز اس لیے کہتے ہیں۔ اب ہمارا انٹرپریٹیشن جو آپ کہہ رہے ہیں بلال بھائی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذریعے وسیلے کا لفظ ہے، نہیں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی کہ جب تم یثرب میں یہاں منتقل ہوئے، مدینہ میں یہودی کس نبی کے انتظار میں منتقل ہوئے ہیں؟ رسول اللہ کے انتظار میں۔ اب وہ آگے ہیں، اب تم ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو، اب تم ان کے پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ اس سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے اور فتح طلب کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ آئیں، ان کافروں کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے لڑیں اور ہم ان کو شکست دیں۔ اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے بعین اسی طرح امام مہدی نہیں آئے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ امام مہدی کو بھیج تاکہ ہم یہودیوں پر فتح حاصل کریں۔ اس بات کو سمجھیں، امام کے ذریعے اب آپ سمجھیں، یہ اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلہ ذات کا ہو گیا، حالانکہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ کہ امام مہدی آئیں گے تو یہودیوں کو شکست ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ رسول مکرم آئیں گے اور مشرکوں کو شکست دیں گے، یہ ایک پیشین گوئی تھی بعین۔ اسی طرح جس طرح امام مہدی کے حوالے سے یہ پیشین گوئی موجود ہے، یہودیوں کو شکست دیں گے، دجال کو شکست دیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہ میں انشاءاللہ آپ اپنی باری پہ،
اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ امام مہدی کو بھیج تاکہ ہم یہودیوں کو شکست دیں تو یہ قرآن کی آیت کی ٹرانسلیشن ہے. اس کو آپ شخص کا وسیلہ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں, یہ شخص کا وسیلہ نہیں, یہ اس پیشین گوئی کے لیے مدد کی اللہ سے دعا کرنا. دوسری بات یہ ہے, ایک صرف سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 ہے, آپ صرف اس ایک آیت کا ترجمہ کر لیں, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اللہ کے علاوہ جب بھی کوئی شخص کسی کو پکارتا ہے وہ یہ جملہ کہتا ہے, ما نعبدہم, میں ان کی عبادت نہیں کرتا, الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. لات منات اور عزا کے جو بت تھے, وہ لات منات شخصیات کا نام تھا نا, ان کا توسل ہی ڈالتے تھے نا اللہ کو. یہاں پہ غلط فہمی ہے, یہاں پر عبادت ہے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ, ما اور اللہ کو ملائیں گے ترجمہ مثبت ہوگا, یعنی ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. کوئی نبی کی عبادت نہیں کرتا, کوئی امیر المومنین کی عبادت نہیں کرتا. یہ ہشام بھائی مغالطہ کر رہے ہیں. ویسے آپ ترجمہ اٹھائیں, ما نعبدہم کا ترجمہ الا بھی ساتھ ملا ہے, لا الہ نہیں الا اللہ بھی کہنا ہے, لا الہ کہہ دے الا اللہ نہ کہے. ایک جملہ مجھے بھائی یہ ذرا مسئلہ حل ہونے دیں. لا الہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے, آپ پڑھیں. کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے معبود مگر اللہ کے. ما نعبدہم, میں ان کی عبادت نہیں کرتا الا مگر عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ کے قریب, عبادت مگر اس لیے کرتا ہوں. نبی کی عبادت تو نہیں ہم کر رہے, نبی کو عبادت کرتا ہے. اس کا ترجمہ پڑھ. نہیں میں عرض کرتا ہوں, اس میں یہ جو بات شام بھائی کر رہے ہیں نا, بتوں کے بارے میں یہ آیات موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. گزارش پتہ کیا ہے, گزارش یہ ہے کہ زندگی میں, ایک منٹ ٹھہرے نا, اس لیے اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو, بت نہیں اصل یہ وسیلہ. زندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ بذات جو ہے وہ مان لیا, دعائے رسول, وہ ہر بندہ مانتا ہے, مان لیا. تو پھر یہ آیت بت والی ادھر کدھر جائے گی؟ نہیں جائے گی کہیں, مثال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا, میں کہتا ہوں ان کا مقدمہ, عبداللہ بھائی مقدمہ تو ان کا یہی ہے نا, اللہ نے یہی بیان کیا کہ مقدمہ ہاں جی زندگی میں وسیلہ ہے اور بعد میں نہیں. زندہ پہ بھی آیت لگے گی, یہ آیت کی تخصیص کیسے کریں گے کہ زندہ پہ یہ نہیں ہے, یہ مردہ پہ. ٹرانسلیشن پہ تو اتفاق ہے نا کہ وہ یہی مقدمہ پیش کرتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کے عبادت نہیں, عبادت کرتے تھے, وہ عبادت کرتے ذریعے اللہ کا. آج مسلمانوں میں کوئی بھی عبادت نہیں کرتا, عبادت صرف اللہ کی ہے. اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کا وسیلہ ڈالتا. کوئی عبادت نہیں, وسیلہ نہیں, ما نعبدہم وسیلے کا لفظ نہیں ہے, عبادت کا لفظ ہے وہاں پر. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, وسیلہ کہاں پہ ہے اس میں؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں, کوئی ایسا شخص نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. کسی کا خیال بھی اس طرف نہیں جاتا, تو اس کو ٹھوکنے والی بات تو نہیں ہے نا. بالکل ایسا. لیکن جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ, تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. جیسے اس سے آسان آپ تشہد میں کیا کہتے ہیں, السلام علیکم ایھا ہم قبروں پہ جا کے آتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, لہذا یا رسول اللہ کہنے میں نے بھی کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن یہاں پر وسیلے پہ اور دوسری, اگر بلال بن ایک تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد, میں مثال دے رہا ہوں, یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, آپ رسول کی نہ عبادت کرتے ہیں, نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ سمجھتے ہیں. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین, استعانت بھی صرف اللہ کی ہے. آپ اللہ کے رسول سے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اسی لیے مانگ رہے ہیں. ایک آیت مجھے عرض کرنے, تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ ایک آیت مجھے عرض کرنے دیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اور آپ کے لیے وہ بھی کافی ہیں جو ایمان والے ہیں. یعنی ایمان والوں کے ذریعے مدد اللہ فرما رہا ہے, لیکن ایمان والوں کے ذریعے فرما رہا ہے. یار یہ ایمان والوں کے ذریعے رسول اکرم, آپ اس بات کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے, یہ اس کے اوپر اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ ہمارا اتفاقی ہے. استعین کی بات آپ نے فرمائی کہ قرآن کریم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, تو اسی قرآن کریم نے یہ بھی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لہذا اس کو سویپنگ طور پہ نہ ہم کہیں. میرا خیال پہلے وسیلے, اب استمداد آپ الگ ٹاپک رکھیں, یہ الگ ٹاپک, استمداد اور استغاثہ الگ ٹاپک ہے, اور وسیلہ الگ ہے. استعانت ایک دوسرے کی مدد کرنا ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب میں فرق نہیں ہے. یہ کس نے تقسیم کی ہے؟ صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ما فوق الاسباب جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ثابت کریں کہ انہوں نے کسی نبی سے کہا مجھے بیٹا دے, اللہ سے ہی کہا. بلال بھائی ربی وسیلے کا نتیجہ اللہ کے رسول نے بھی جن سے کہنا ہے وہ اللہ سے کہنا ہے نا. وسیلے پہ بھی کنکلوڈ کر لیتے ہیں آج اس کو. پھر ایک صرف جملہ, ایک وسیلے کی جو جائز بعض قسمیں ہیں ان سے بھی نبیوں نے احتراز. آپ وسیلے کو تو مانتے ہیں نا؟ وسیلے کو تو ہم مانتے ہیں جو جائز قسمیں ہیں, لیکن ایک واقعہ سن لیں. حضرت ابراہیم کے پاس جس وقت جبریل امین آئے تھے نا, آگ میں جل چکی تھی, اور آگ جل چکی تھی, اور
جبریل امین نے آ کے ابراہیم کو کہا تھا کیا آپ کو اللہ سے کوئی حاجت ہے؟ کیا آپ کو، یعنی وہ پیغمبر ہے، درمیان میں ایک واسطہ ہے، اس کے ذریعے ابراہیم اللہ کو پیغام دے سکتے ہیں، لیکن جبریل امین کو بھی ابراہیم نے کہا تھا حسبی اللہ، میری تیرے سے کوئی حاجت نہیں، میرے لیے میرا رب کافی ہے، حالانکہ جائز تھا جبریل کو کہنا کہ آگ بجھا دے۔ تو یہ ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے، ذات کا جو توسل ہے نا، ذات کا توسل، اس کا صرف میں تو آپ کو ایک احتیاطی بات کرو کہ ایک نبی اور پیغمبر کا استقامت اس لیول کی ہے، اللہ میرے حالات کو بہتر، وہ جبریل کو بھی درمیان سے نکال رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ براہ راست ایک بات انکار نہیں ہے، ڈائریکٹ تو انکار ہے، ایک بات کو واضح یہ بات میں یہ کہتا ہوں اللہ سے براہ راست مانگنے میں کیا امر مانے ہیں، کوئی غلطی اور وسیلے میں کیا مانے ہیں، وسیلہ بھی تو ثابت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کیا امر مانے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن حکم خدا بھی تو ہے نا، بلو انہم ظلموا انفسہم جاءوا، یہاں پہ بھی کیا، یہاں پہ بھی کیا کہا ہے، یہ وسیلہ کون سا ہے جس کو تلاش کرنا ہے؟ ہاں یہ بتائیں، یہ قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی ہے، اس آیت کی ٹرانسلیشن ہے رسول اللہ سے جا کے دعائے مغفرت کرواؤ۔ اب بتائیں بلال بھائی، دعائے مغفرت کرواؤ، اب آپ دعائے رسول کا آپ یہ فرما رہے ہیں آیت کریمہ ظاہری آیات مبارکہ میں قابل عمل تھی، اب نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، قرآن کا یہ حکم اب نہیں ہے، جب رسول اللہ نے دعائے مغفرت، نہیں یہ حکم اب ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے پاس جا کے مغفرت کی دعا اب نہیں ہے، نہیں ہے رسول اللہ کے قرآن کا حکم ہے، نہیں، رسول اللہ سے دعائے اگر یہ مغفرت منسوخ ہے تو ناسخ کیا ہے؟ ناسخ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ پڑھ لینا، جو بھی سارے سامعین دیکھ لیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے سے بھی مغفرت طلب کرو، جا کے رسول سے مغفرت طلب نہ کرو، رسول اللہ سے کہو کہ وہ بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کرے۔ اس کے اوپر کیا وسیلہ تو بنا لیا نا، تو دعائے رسول کا وسیلہ تو ہم مانتے ہیں پہلے وقت سے۔ آپ کس وسیلے کو نہیں مانتے؟ توسل ذات کے کہ میں یہ کہوں، میں آپ سے کہوں کہ آپ دیں مجھے، یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ نیکیوں تو انہیں کی تھی نے، اے اللہ نیکیاں اس نے کیا، اس کے واسطے مجھے معاف کر دے، اس کے صدقے مجھے معاف کر دے، اس کی نیکیوں کے صدقے میں، اس کے صدقے مجھے معاف کرنا، یہ کہتے ہیں لوگ رسول اللہ کے صدقے میں معاف کر دو، رسول اللہ کے صدقے معاف کرو۔ اصل میں یہ ذات کا توسل ہوتا ہے، ذات کا توسل یہ ہے کہ کسی کے صدقے، رسول اللہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ یہ نہ سمجھنا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی سفارش کرنی ہے قیامت کے دن، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میدان عمل کا گرم کرنا، یہ نہ سمجھنا تیرا باپ رسول ہے۔ اگر توسل کی یہ قسم کو جائز مانگ لیا جائے، اب شفاعت کی طرف جا رہے ہیں، اب شفاعت کی طرف جا رہے ہیں، اب شفاعت الگ ہے، وسیلہ الگ ہے، اب یہ شفاعت کی طرف جا توسل رہے کی ہیں۔ یہ قسم جائز ہو، ایک بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو رسول اللہ دے صدقے میں معاف کر دے، جتنا مرضی گناہ گار ہو، یہ توسل کی قسم، یعنی نیکیاں رسول اللہ نے کی ہیں، نیکیاں میں نے کی ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میری نیکیاں اللہ کے سامنے۔ باقر بھائی کو بھی، باقر بھائی آپ پہلے بات کر لیں۔ ہاں جی، میں یہ عرض کروں گا، اب جیسے انہوں نے چونکہ استمداد کی طرف، استغاثہ کی طرح ہشام بھائی چلے گئے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یقیناً ہے، تو وہی رسول خدا قرآن میں یہ بھی تو کہہ رہے تھے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وہ مددگار اللہ سے کہہ رہے تھے اپنی بارگاہ سے مجھے عطا فرما۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اپنے حواریوں سے تم میں سے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں میری مدد کرے گا، لہٰذا باقی آیات کو ملا کے نتیجہ لیں گے۔ ہاں جی، لیکن اب جو میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں توسل کے حوالے سے، اگر نتیجہ توسل پہ ہم اخذ کریں، اب امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں جو روایت لکھی ہے اور جس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے مفتی صاحب نے، کہ وہ دعا کی کیا تھی، اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، کہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا۔ آپ کو پتہ ہے اس روایت کو ہم ضعیف مانتے ہیں، ابھی میں اس کا جواب دوں گا، ضعیف کا بھی میں جواب دوں گا، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، اور انہیں حجت کی تلقین فرما دے، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا۔ کہتے ہیں کہ جناب بلال بھائی ابھی میں اس کا بلال بھائی صحیح بھی ڈھونڈنی ہے، میں ابھی اس کا بتاتا ہوں وہ ضعیف ہے یا نہیں، ابھی میں اس پہ جواب دیتا ہوں۔ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، اور ان کی قبر کو کشادہ فرما بحق نبی کا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، والانبیاء الذین من قبلی، اور وہ انبیاء جو مجھ سے پہلے گزر گئے، ان کے اب جیسے ہاں جی ان کے صدقے، ان کے وسیلے میں۔ اب جو ہشام بھائی نے پہلے کہا دی ہم ضعیف سمجھتے ہیں، وہ ضعیف کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایک راوی آیا ہے روح بن صلاح، کہ جی یہ راوی ضعیف ہے، لیکن پھر آگے امام طبرانی نے لکھا ہے وَوَثَّقَهُ حاکم وابن حبان، وہ کہتے ہیں کہ جو بہت بڑے محدث ہیں امام ابن حبان، اور وہ انتہائی سخت سمجھے جاتے ہیں کہ حدیث کو لینے میں انہوں نے اس کی توثیق کی ہے کہ صلاح کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ اکثر کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ روح بن صلاح ہے، وہ روح بن صلاح کے بارے میں جب اکثریت کا موقف یہ ہے نا یہ ضعیف ہے، تو اس کو نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور دیکھیے جو امام حاکم، نہیں ڈیموکریسی نہیں ہوتی، جمہور کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیے جمہور کا مطلب یہ اکثریت ہوتا ہے، جمہور علمی نہیں، اب علمی طور پہ جمہور کا کیا ٹرانسلیشن ہے یہ تو بتائیں۔
اکثریت ہے کہ نہیں؟ ڈیموکریسی ہوئی یعنی ہاں، تو کہ پھر اس کا مطلب ایک عالم جو ہے ایک زمانے پہ حاوی نہیں ہو سکتا، زمانہ عالم پہ حاوی ہوگا. یار کو بات کریں نا. باتیں شاد ہوتی ہیں. ایک اب عالم اس میں ہے، یہ ہے کہ ایک عالم اہل کا سنت نے اس کی توثیق کی ہے. اب وہ روایت پہ اگر میں جواب دے دوں، یعنی خود اس راوی کی توثیق یعنی امام ابن حبان کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں امام حاکم جو امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر احادیث اکٹھی کر رہے ہیں، وہ ان کی توثیق کر رہے ہیں کہ وہ راوی معتبر ہے، لہذا وہ صرف اب زمانے پر آ جاتے ہیں، اس زمانے پر آ جاتے ہیں نا آپ تینوں کی مشاورت کے ساتھ. ایک شخص جو ہے ہم جس کو شرک مان رہے ہیں نا، جس کو شرک نہیں حرام مان رہے ہیں. امام ابو حنیفہ بھی حرام مانتے ہیں. اچھا، لیکن یہ آپ ساری امام ابو حنیفہ کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری تھوڑی مانتے ہیں. اچھا یہ کیوں نہیں مانتے؟ چلیں یہ تو فقہ حنفی ہے، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بھی تو پوچھے نا. آپ ساری تو نہیں مانتے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم مقلد ہیں فقہ میں. فقہ میں اب بات سمجھے، صرف فقہ میں، عقیدے میں نہیں. یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. حالانکہ یہ جو توسل ہے یہ تو عمل کا میدان ہے، یہ تو فقہی میدان ہے. یہ اس کو عقیدے کا خود بناتے ہیں، پھر بعد میں اعتراض ہم فقہ کا کیسے؟ اچھا بات سنیں، یہ تو عمل ہے، توسل ڈالنا نیک عمل ہے کہ عقیدہ ہے؟ اگر عقیدہ ہے تو پھر ہمارے پہ اعتراض کیوں کہ شرک کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ عقیدے کا باب ہی نہیں. کس کا باب ہے؟ عمل کا باب ہے. ہمارے پہ یہی اعتراض ہے نا کہ یہ اہل حدیث کیوں شرک ہمیں تو کہتے یہ ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی آپ نے تو بتا دیا نا، آپ آرام کہتے ہیں، بات کیوں ہے. مسئلہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایک دربار پہ جاتا ہوں اور میں اس بابے سے مانگتا ہوں، ایسا ہی ہے. اس کے لیے مانگنا ہے. اللہ ایک سیکنڈ، میں اس سے مانگتا ہوں، یہ شرک ہے. میں اس کو شرک کہتا ہوں. بابے سے نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں بابے کے جو نیک اعمال ہیں، جس طرح وہ پتھر ہٹا تھا ان کے اعمال سے، اس بابے کے ان اعمالوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی زندگی کے پتھر ہٹا دے. اب کیا بابے کے اعمال کا اپنے وسیلہ دیا، اپنے کا نہیں دیا. سمجھ رہے ہیں یار؟ اس کے اعمال نیکی بابے نے کیا ہے، نیکی بابے نے کیا ہے، اس کی نیکی کا فائدہ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بڑا نیکی، فلاں بڑا نیکی وہ دے ذریعے میں معاف کر دے. کیوں نہیں؟ یہ ایک صحابی سے ثابت کرنا پڑے گا یا رسول اللہ سے؟ کیسے کرنا پڑے گا؟ ایک ذات کا توسل. اچھا مثال دینا، چلو بالفرض کتنی روایات سے ثابت ہو رہا ہے. روایات کی انٹرپریٹیشن کا فرق ہے نا. وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے، آرگومنٹ جاری رہے گا.